السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں ایک ایسے واقعے کی کہ جس سے شیطان غصے سے، بوکھلاہٹ سے، پریشانی سے پاگل ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اس کو ہو کیا رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی، اور آسمان پر ایک خاص انتظام تھا کہ جنات جہاں جا کر بیٹھتے انہیں شہاب ثاقب مارے جاتے۔ اس کو قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے، جیسا کہ ایک جگہ پر قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو یعنی آسمان دنیا کو سجا دیا ہے چراغوں سے، اور ان کو بنا دیا ہے ہم نے شیاطین کو نشانہ بنانے کا ذریعہ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ پھر قرآن کریم ایک اور جگہ فرماتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، ہم نے مزین کر دیا ہے آسمان دنیا کو ستاروں کی زیبائش سے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور حفاظت کی خاطر ہر سرکش شیطان سے۔ تو جب جنات نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا لیے، جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُوبًا، اور یہ کہ ہم نے ٹٹولا آسمان کو تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت پہروں اور انگاروں سے بھرا ہوا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اور یہ کہ اس سے پہلے ہم اس کے بعض ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے کچھ سنگن لینے کے لیے، لیکن اب اگر کسی نے کچھ سننے کی کوشش کی تو وہ پائے گا اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں لگا ہوا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ نُّرِيدُ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لیے کسی شر کا ارادہ کیا جا رہا ہے یا ان کے لیے ان کے رب نے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ تو اب یہ جنات پریشان تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم تو پہلے فرشتوں سے باتیں سن کر آ کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے، کاہن اس میں دو چار اپنی ملا کے آگے لوگوں کو بتا دیتے تھے، تو اب ایک آدھ بات تو ٹھیک ہو جاتی تھی، ان کی واہ واہ بھی ہو جاتی تھی۔ اب تو کاہن بھی پریشان ہیں کہ خبریں نہیں آ رہی، ہم بھی پریشان ہیں کہ خبریں نہیں لے پا رہے، تو اب کریں تو کیا کریں؟ تو اب اس کے اوپر علماء نے پھر مختلف اقوال جمع کی ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کا زمانہ قریب آ گیا تھا، ابھی آپ کی بعثت ہوئی نہیں تھی، آپ کے ظہور کا وقت آ پہنچا تو شیاطین کو آسمانوں تک پہنچنے سے روک دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں بھی اسی کی تائید آتی ہے کہ جب وہ دن آ گیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو شیطانوں کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا اور ان پر شہاب مارے گئے۔ شیطانوں نے اس تبدیلی کا ابلیس سے ذکر کیا، اس نے کہا کہ شاید ارض مقدس یعنی فلسطین میں تمہارے مقابلے پر کوئی نبی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس روایت کے اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمانوں میں بھی نبوت بعثت سے قبل جنات کو مارا جاتا تھا، اسی لیے شیطان نے فوراً کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ارض مقدس میں کوئی نبی ظاہر کیا گیا ہے، اور ارض مقدس کا نام اس نے کیوں لیا خاص طور پر؟ اس لیے کہ یہ سرزمین ہمیشہ نبیوں اور رسولوں کا مرکز رہی ہے۔ ادھر اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کے نزدیک بھی شہاب کا پھینکا جانا کسی نبی کے ظہور کی علامت رہا ہے۔ چنانچہ شیاطین ارض مقدس کی طرف تحقیق کے لیے گئے، واپس آ کر انہوں نے کہا کہ اس سرزمین میں کوئی نبی ظاہر نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد
ابلیس نے کہا کہ اچھا، ایک اور روایت میں آتا ہے ایسا کرو، مجھے عرب کے تمام زمینوں کی مٹی لا کے دو۔ اسے مٹی لا کے دی گئی، اس نے سونگا تو مکے کی مٹی سونگ کر کہنے لگا کہ نبی کا ظہور اس سرزمین میں ہوا ہے، جاؤ اور اس سرزمین میں دیکھ کر آؤ۔ تو شیاطین فوراً مکے کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ وہ واپس لوٹے اور شیطان کو اس کی خبر دی، ابلیس کو۔ تو ابلیس اب خود مکے کی طرف گیا، کیونکہ نبیوں کے مرکز کے بعد اسی سرزمین میں کسی نبی کے ظہور کا امکان ہو سکتا تھا۔ وہاں جب وہ پہنچا تو یہ وہ معاملہ تھا کہ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ دیکھا۔ پھر چونکہ اس کے ساتھی تو دیکھ آئے تھے، لیکن وہ تصدیق کرنے کے لیے آیا۔ اب جب واپس گیا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا احمد کا ظہور ہو گیا ہے اور جبرائیل ان کے ساتھ ہیں۔ یعنی اس کے لیے تو ایک موت کا سما تھا کہ اب میں کیا کروں گا، اب تو رشد و ہدایت آ گئی ہے، رحمت للعالمین لے کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پہلے اپنے شیاطین کو بھیجا، جب وہ خبر لے آئے تو بھی تصدیق کرنے خود پہنچ گیا کہ آیا واقعی ایسا ہی معاملہ ہے کہ کوئی اور معاملہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے وقت شہاب پھینکے جانے لگے، یعنی ظہور کے وقت کے قریب ایسا ہونے لگا۔ ظہور سے پہلے کے زمانے میں، جس میں آپ کی ولادت کا زمانہ بھی شامل ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت بھی شیطان رویا تھا، اور ایسا رویا تھا، 4 دفعہ رویا ہے۔ ان میں سے ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی اسے خبر پہنچی اور روک دیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، شیاطین کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم نہیں دیا ہے، تو لوگ شیاطین سے جو پریشان ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں کوئی علم ہے اور کوئی ہم سے زیادہ معلومات ہیں۔ نہیں، یہ تمام باتیں اسی لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ان کو کچھ چیزوں کا علم ہو جاتا ہے، لیکن ہر چیز کا علم ان کو نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، جو میں نے آپ سے پہلے کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعثت کا زمانہ تھا، شروع کے ایام تھے، انسانوں پر اس بات کو ابھی مطلع نہیں کیا گیا تھا، لیکن جنات کو اس کی خبر ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں میں ایک دن بیٹھا تھا بتوں کے پاس، اور وہاں پر ایک جانور کو ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت تقسیم کیا جا رہا تھا کہ اچانک ہم نے ایک بت کے پیچھے سے آواز سنی، یا ذریح، یا ایک روایت میں ہے یا جلیح۔ کہتے ہیں یہ آواز سننی تھی کہ لوگ تو ہٹ پڑا گئے نا، بالکل سٹ پٹا گئے، پریشان ہو گئے، بھاگے، یہ کیا ہو گیا، یہ تو کلام کر رہے ہیں جنات۔ یا وہ بتوں سے یہ امید کرتے تھے کہ جنات یہ نہیں بلکہ بت کلام کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا رہا کہ آخر سنو تو صحیح، یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست جگرا دیا تھا، اللہ اکبر۔ تو جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے نا، پھر اس کی تربیت بھی ویسی ہوتی ہے، اٹھان بھی ویسی ہوتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، میں نے سنا کہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، یا جلیح امر نجیح رجل یصیح بلسان فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ تو کہنے لگا ایک دوسرے سے کہ اے سن، ایک نجات پا جانے والا کام ہو گیا ہے۔ رجل یصیح، ایک سچا سچ بولنے والا آدمی، بلسان فصیح، اور فصاحت و بلاغت کی زبان میں بات کرنے والا آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی کہ سارے بت جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔